اگر آپ سمجھتے ہیں کہ صرف موبائل فون یا انٹرنیٹ کمپنیاں ہی آپ کا ڈیٹا جمع کرتی ہیں تو آپ غلطی پر ہیں۔ آپ کی جدید گاڑی بھی آپ کا ڈیٹا جمع کر رہی ہے اور ہر گزرتے وقت کے ساتھ وہ آپ کی جاسوسی میں مصروف ہے۔ آپ کی گاڑی کی جانب سے جمع کیا گیا آپ کا ڈیٹا کہاں جاتا ہے اور کس کے استعمال میں ہوتا ہے؟ آئیے ایسے بہت سے سوالات کے جوابات جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ آٹو انڈسٹری میں جدت آتی جا رہی ہے اور آپ کو جدید فیچرز سے لیس نت نئی کاریں سڑکوں پر دوڑتی نظر آتی ہیں، لیکن یہ کاریں دراصل وہ جاسوس بن چکی ہیں جن کی پہنچ آپ کی ہر قسم کی معلومات تک ہے۔ مثلاً جب آپ کسی نئی جگہ کا پتہ تلاش کرنے کے لیے گاڑی کے نیویگیشن سسٹم کا استعمال کرتے ہیں تو وہ آپ کا مقام ٹریک کر رہا ہوتا ہے۔ جب آپ کسی سگنل پر رکتے ہیں اور سیٹ بیلٹ کھول کر چشمہ اٹھاتے ہیں تو گاڑی کے سینسرز یہ سب نوٹ کرتے ہیں۔ اگر کسی دوسری گاڑی کی وجہ سے آپ اچانک بریک لگاتے ہیں تو یہ بھی ریکارڈ میں آ جاتا ہے۔ یہ تمام سسٹمز بظاہر سہولت اور حفاظت کے لیے بنائے گئے ہیں، لیکن ماہرین کے مطابق یہی ٹیکنالوجی اب لوگوں کی پرائیویسی کے لیے خطرہ بن رہی ہے۔ موزیلا فاؤنڈیشن کی ایک تحقیق کے مطابق جب بات پرائیویسی کی ہو تو جدید گاڑیاں دنیا کی سب سے خطرناک پروڈکٹ کیٹیگری بن چکی ہیں۔ 2023 میں کیے گئے تجزیے میں 25 مختلف آٹو برانڈز کی پالیسیوں کا جائزہ لیا گیا اور معلوم ہوا کہ یہ کمپنیاں ڈرائیور کے تقریباً ہر عمل پر ڈیٹا جمع کرتی ہیں، جیسے سٹیئرنگ موڑنا یا نیویگیشن سسٹم استعمال کرنا۔ گاڑیوں میں موجود کیمرے، سینسرز، جی پی ایس، سیٹلائٹ ریڈیو اور موبائل ایپلیکیشنز مسلسل معلومات ریکارڈ کرتے رہتے ہیں، اور سب سے بڑا خطرہ یہ کہ یہ معلومات بعد میں کہاں جاتی ہیں کسی صارف کو نہیں پتا۔ عام تاثر کے برعکس آپ کی یہ معلومات صرف کار ساز کمپنی کے پاس نہیں رہتی۔ ماہرین کے مطابق ان میں سے بیشتر ڈیٹا انشورنس کمپنیوں، مارکیٹنگ اداروں اور خفیہ ڈیٹا بروکرز کو فروخت کر دیا جاتا ہے۔ امریکہ میں جنرل موٹرز کو 5 سال کے لیے اس بنیاد پر سزا دی گئی تھی کہ اس نے ڈرائیور سے اجازت لیے بغیر ان کے ڈیٹا جیسے تیز رفتاری یا رات گئے ڈرائیونگ کو انشورنس کمپنیوں کے ساتھ شیئر کیا تھا۔ ماہرین کے مطابق اگر آپ اس عمل سے بچنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا قدم آگاہی ہے۔ گاڑی مالکان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی کار کیا کچھ ریکارڈ کر رہی ہے۔ ایک ویب سائٹ privacyforcars.com گاڑیوں کی پرائیویسی رپورٹ کارڈ فراہم کرتی ہے۔ آپ اپنی گاڑی کا وہیکل آئیڈینٹیفیکیشن نمبر درج کریں تو یہ بتاتی ہے کہ گاڑی کون سا ڈیٹا جمع کرتی ہے اور وہ کہاں جاتا ہے۔ بعض کارساز کمپنیاں اپنی گاڑی کی ڈیٹا شیئرنگ سیٹنگز بدلنے کی اجازت دیتی ہیں۔ اگر آپ ڈیٹا شیئرنگ مکمل طور پر بند کر دیتے ہیں تو آپ کا ڈیٹا محفوظ رہے گا، لیکن اس سے گاڑی کے کچھ فیچرز بھی متاثر ہوں گے۔ مثال کے طور پر جی پی ایس ٹریکنگ بند کرنے سے گاڑی کا روڈ سائڈ اسسٹنس یا دروازہ ریموٹ لاک کرنے کی سہولت غیر فعال ہو سکتی ہے۔ جب آپ اپنی گاڑی بیچنے یا ٹریڈ ان کرنے لگیں تو صرف چابی دینا کافی نہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ گاڑی کو فیکٹری ریسیٹ ضرور کریں تاکہ تمام ڈیٹا بشمول آپ کے موبائل کنیکشنز حذف ہو جائیں۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو ہو سکتا ہے کہ نئی گاڑی چلانے والا شخص آپ کے نام سے منسلک ڈیٹا استعمال کرے، جس سے آپ کے انشورنس ریکارڈ پر اثر پڑ سکتا ہے۔ آج کی کار محض ایک سواری نہیں بلکہ ایک ڈیجیٹل آنکھ ہے جو آپ پر مسلسل نظر رکھتی ہے۔ سمجھداری یہ ہے کہ گاڑی کی سیٹنگز جانچیں، ڈیٹا شیئرنگ پر نظر رکھیں اور اپنی ذاتی معلومات کو محفوظ بنائیں، ورنہ آپ کی کار خود آپ کے خلاف ثبوت بن سکتی ہے۔